ہماری یہ کوشش ہوتی ہے اس براہ راست نشست میں کہ مختلف موضوعات پر غامدی صاحب سے استفادہ کریں۔ ان میں کچھ شخصیات بھی زیر بحث آتی ہیں۔ شخصیات کو زیر بحث لانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم تاریخ سے سیکھیں، ان شخصیات کا اثر کیا ہے ہمارے سماج کے اوپر، ان کے نظریات کیا تھے۔ اسی طریقے سے مستقبل کے اندر اگر اس سے ملتے جلتے افکار و نظریات سامنے آتے ہیں تو اس بارے میں غامدی صاحب کی کیا رائے ہوگی۔ غام صاحب، ایک شخصیت کے بارے میں آج تک کبھی آپ سے کھل کے بات نہیں ہوئی، میں چاہتا ہوں آج ذرا اس پر آپ سے بات کریں۔ صدر جناب جنرل ضیاء الحق صاحب، ان کی ایک پوری کی پوری مذہبی سوچ تھی، پوری کی پوری سیاسی سوچ تھی۔ اسی طریقے سے انہوں نے اپنے کردار اور عمل سے پاکستان کے معاشرے کو کچھ تعلیم دی اور آج تک ہم اپنے سماج پر اس کے اثرات کو دیکھتے ہیں۔ ہم سب آپ شعور کی پختہ عمر میں جس شخصیت کو دیکھ سکتے ہیں، اپنی ماضی میں جا کر وہ جنرل ضیاء الحق صاحب ہیں۔ 11 سالہ دور اقتدار پورا کا پورا ایک مذہبی بیانیہ انہوں نے پیش کیا، سیاست کے میدان میں بھی تبدیلی واقع کی، پاکستان کے سماج کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں آج جو کچھ نظر آتا ہے لوگ اس کے تانے بانے انہی کے دور حکمرانی سے جوڑتے ہیں۔ مذہبی علماء کی محبوب شخصیت، کیسے دیکھتے ہیں اس 11 سالہ دور کو جناب جنرل ضیاء الحق صاحب کا ہے؟ کیا تھے ان کے مذہبی نظریات، سیاسی نظریات اور پاکستانی سماج پر اس کے اثرات؟ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ ہماری تاریخ جیسے ہی شروع ہوئی تو 2 امراض لاحق ہو گئے تھے۔ ایک یہ کہ ہماری افواج کیا ملک پر حکومت کریں گی، یا جس طرح جمہوری ملکوں کی افواج اپنے ملک کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہتی ہیں، انہی حدود میں رہیں گی۔ اس کو آپ تعبیر کرتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سول ملٹری کشمکش ہے۔ دوسرا معاملہ مذہبی لوگوں نے پیدا کیا، اس پر ہم اس سے پہلے بھی تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ملک ہماری عظمت رفتہ کی بازیافت کی ابتدا ہے۔ جب یہ ملک بنایا جا رہا تھا تو اس وقت بھی نعرے اسی طرح کے لگائے جا رہے تھے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ لوگ مذہب کے معاملے میں، مذہبی مقدسات کے معاملے میں جذباتی ہوتے ہیں، تو سیاسی لوگ اس طرح کی چیزوں کو استعمال بھی کر لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ ہوا، اور جب یہ ملک بن گیا تو جتنے بھی مذہبی عناصر تھے، اور میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کے معاشرے میں جس طرح کچھ لوگ اپنے آپ کو طب کے شعبے کے لیے خاص کریں گے، کچھ ہندسے اور انجینئرنگ کے لیے خاص کریں گے، کچھ سائنس کی تعلیم کے لیے خاص کریں گے، کچھ کاروبار اور ہنرمندی کا فیصلہ کریں گے، اسی طرح بعض لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ دین کے جید عالم بنیں۔ اس فیصلے کا ناگزیر نتیجہ یہ ہے کہ ایک مذہبی طبقہ پیدا ہوگا۔ یہی مذہبی طبقہ، یہ آپ کو معلوم ہے کہ مسیحیوں میں بھی پیدا ہوا، یہی مذہبی طبقہ اس سے پہلے یہود میں بھی پیدا ہوا، یہ آپ کے پڑوس میں ہندو ہیں ان میں بھی ہے، یہ بدھوں میں بھی ہے، ہر جگہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ مذہبی طبقہ پھر اقتدار میں اپنا حصہ بھی چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ استدلال بھی موجود ہوتا ہے۔ یہاں تو وہ استدلال اس پس منظر نے خود پیدا کر دیا تھا۔ یہ ملک بنا لیا ہم نے، اب یہ ملک بنایا ہے تو اس میں اسلام کا غلبہ ہونا چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم ہونی چاہیے، حکومت الہیہ، اور اس نوعیت کی تعبیرات بھی اس وقت کے لٹریچر میں بہت عام تھی۔ پھر یہی زمانہ ہے، یعنی قیام پاکستان سے کوئی 8-10 سال پہلے کا زمانہ، جس میں مولانا سید ابوالولد صاحب مودودی نے اپنی دعوت کی بنیاد رکھی اور ایک جماعت اسلامی کے نام سے بنائی گئی۔ وہ دعوت ہی یہی تھی کہ صالحین کی حکومت قائم ہونی چاہیے، صرف یہاں نہیں بلکہ دنیا میں قائم ہونی چاہیے۔ اسی کا لائے عمل انہوں نے مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش نامی اپنی کتاب میں بتایا۔ پھر علی گڑھ میں وہ شورا آفاق تقریر کی جو اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے کے عنوان سے شائع کی جاتی ہے۔ تو یہ پس منظر ہے جس میں ہم نے اپنی زندگی کی ابتدا کی۔ پیدائش کے ساتھ ہی یہ 2 چیزیں لاحق ہو گئیں، یعنی سول ملٹری کشمکش اور مذہبی اور قومی ریاست کی کشمکش۔ پاکستان ایک قومی ریاست کی حیثیت سے وجود میں آیا تھا، اس لیے کہ قومی ریاستوں کی ابتدا دنیا میں اس سے کوئی نصف صدی پہلے ہو چکی تھی۔ یورپ میں بڑی تبدیلیاں آ گئی تھیں، سلطنتیں ختم ہو رہی تھیں،
اور وہ تبدیلیاں ہو سکتا ہے کہ کوئی صدی 2 صدی اور آگے بڑھ جاتی، لیکن پہلی اور دوسری جنگ عظیم نے ان کو تیز کر دیا، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ سب کو اپنا بستر بوریہ سمیٹ لینا پڑا اور ایک نیا نظم بنانا پڑا جو اس وقت دنیا میں قائم ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ نظم دوسری جنگ عظیم کے فاتحین نے بنایا ہے، وہی اس وقت دنیا پر اصلاً حکومت کر رہے ہیں۔ اس پس منظر میں یہ قومی ریاستیں وجود میں آئی تھی۔ تو ان قومی ریاستوں میں جب یہ کشمکش پیدا ہو گئی، تو کشمکش جب پیدا ہوتی ہے تو وہ فکری، نظری، ہر سطح پر اپنے معیدین بھی پیدا کرتی۔ بہت سے لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، ہماری عسکری قوتی کو حکومت کرنی چاہیے، بڑی منظم جماعت کی حیثیت یہ عسکری قوت حاصل کر لیتی ہے، لوگوں کو بڑی ٹریننگ دی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ حکومت کیا ہوتی ہے، اسٹیٹ کرافٹ کیا چیز ہے۔ یہ بھی تو ایک استدلال ہے۔ شروع میں آپ دیکھیں 50 کی دہائی میں تو اس استدلال میں بیوروکریسی کو بھی شامل کیا جاتا تھا۔ یعنی جب لفظ اسٹیبلشمنٹ بولا جاتا ہے تو اصل میں تو اس کے 3 اجزاء ہیں نا، یعنی عدلیہ بھی ہوگی، بیوروکریسی بھی ہوگی، انتظامیہ جس کو آپ کہتے ہیں، اور افواج بھی ہوں گی۔ تو اس وقت بیوروکریسی کا یہ غلام محمد جی، چودھری محمد علی، اس طرح کے لوگ یہ وہاں سے آئے تھے۔ اس کشمکش میں جو استدلال وجود میں آیا، اس نے ایک طرف بہت سے لوگوں کو آمادہ کیا کہ جو کچھ بھی اس ملک میں ہونا ہے یا جو خیر بھی اس میں پیدا ہوگا وہ اصل میں افواج سے ہوگا۔ یہ فلسفہ ابھی تک جاری ہے، اسی کا ہم نے تجزیہ کیا ہے فوج کا بیانیہ کے زیر عنوان۔ ایک باقاعدہ استدلال ہے، اس کے مقدمات ہیں، اس کے تحت لوگ سوچتے ہیں اور کرتے ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرے یہ کہ مذہبی طبقہ بھی اپنی دعوت پیش کر رہا تھا۔ یہ معلوم ہے کہ خود قائد اعظم کے ساتھیوں میں مولانا شبیر احمد عثمانی کو بڑی غیر معمولی حیثیت حاصل تھی۔ میں مولانا سید ابر اللہ صاحب مودودی کا ذکر بھی کر چکا ہوں۔ تو ان لوگوں نے تحریریں لکھی، انہوں نے لوگوں کو تربیت کیا، بہت بڑے پیمانے پر مدارس قائم کیے گئے، جماعتی نظم قائم کیے گئے، تربیت گاہیں وجود پذیر ہوئیں۔ اس کے اثرات ہوئے لوگوں پر، وہ اثرات کسی ایک جگہ تک نہیں رہتے، ہر جگہ پہنچتے ہیں۔ اس وقت ہم ایک دعوت برپا کیے ہوئے ہیں تو اس کے اثرات بھی ہر طبقے میں آپ کو ملیں گے، بیوروکریسی میں بھی لوگ ہوں گے، فوج میں بھی لوگ ہوں گے، ایسے ہی مختلف جگہوں پر ہوں گے۔ تو جنرل ضیاء الحق صاحب ایک طرف تو اس پس منظر میں فوج میں ایک بڑے منصب پر پہنچے، دوسری جانب ان کے مذہبی رجحانات بھی ایسے تھے کہ وہ مذہبی لوگوں سے، مذہبی رہنماؤں سے خاص عقیدت رکھتے تھے۔ مجھے یہ ذاتی طور پر معلوم ہے کہ اس اقدام سے پہلے بھی وہ مثال کے طور پر تفہیم القرآن پڑھتے تھے، تدبر قرآن کے اولین خریداروں میں ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ وہ بارہا اچھے اہل علم کے ساتھ کچھ صحبت رکھنے کا بھی طریقہ اختیار کرتے رہتے تھے، اور ان کا عمومی مذہبی رجحان تھا، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تہجد کی طرف بھی رغبت ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں پہلے سے موجود تھیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اقتدار سنبھالا تو اس کے بعد یہ چیزیں کسی سیاسی مقصد کے لیے اختیار کر لی۔ اب اقتدار سنبھالا تو اس کے پس منظر سے آپ واقف ہیں کہ یہاں انتخابات کرائے گئے، ان انتخابات میں بہت بڑے پیمانے پر ایک تحریک چلائی گئی کہ دھاندلی ہوئی ہے، انتخابات صحیح طریقے سے ہوئے نہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ دوسرے دن یہ معلوم ہوتا تھا کہ بستیوں میں، قریوں میں، شہروں میں، محلوں میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نکل کھڑی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے بھی ظاہر ہے کہ بھٹو صاحب کے خلاف گویا ایک دعوت برپا ہو گئی تھی، جس میں پاکستان قومی اتحاد کے پلیٹ فارم پر ہمارے مذہبی رہنما بھی تھے اور سیاسی رہنما بھی تھے۔ پس منظر بھی بنا ہوا تھا، پہلے سے لوگ تیار بھی تھے۔ جب یہ شور اٹھا، غوغا پیدا ہوا کہ دھاندلی ہو گئی ہے، تو اس کے نتیجے میں بالآخر مذاکرات کی میز سجائی گئی۔ کئی مہینے تک یہ معاملات چلتے رہے، کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ جب آپس میں کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا تو پھر ایک وقت میں فوج نے اقدام کر دیا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جیسے ہی اس طرح کی کشمکش پیدا ہوتی ہے سیاسی لوگوں میں،
تو بالعموم لوگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب فوج کے پاس کیا چارہ ہے اس کے سوا، وہ اقدام کرے گی، چنانچہ ہو گیا۔ اس اقدام کے ہو جانے کے بعد اقتدار انہوں نے سنبھال لیا۔ اقتدار سنبھال لیا تو جب کوئی شخص اقتدار سنبھالتا ہے تو اپنی شخصیت کہیں چھوڑ کے نہیں آ جاتا۔ یہ تو معلوم نہیں کس طرح کے لوگ ہیں جو یہ خیال کر لیتے ہیں کہ انسان کی ذاتی شخصیت، اس کے خیر و شر کے معیارات، اس کے سوچنے کا انداز، اس کا عقیدہ، اس کے نسب العین، اس نے کتنی اپنی تحقیق کی ہے، اس کی شخصی زندگی، یہ اس کی سیاست پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا، دنیا کی تاریخ اس سے بالکل خالی ہے۔ چنانچہ دیکھیے کہ بادشاہتوں میں بھی اگر کسی موقع پر اس طرح کے عیاش لوگوں کے ہاتھ میں حکومتیں آ گئی ہیں تو پھر وہ محمد سے رنگیلا ہی ہوئے۔ یہ سب اسی طرح ہوتا۔ تو شخصی زندگی بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ جو سیاسی ضابطہ اخلاق سیاسی عمل کے لیے ناگزیر ہوتا ہے، اس کی کوئی شخص کتنی پابندی کرتا ہے، کتنی خلاف ورزی کرتا ہے، یہ بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اگر وہ قوم کے بارے میں، ملک کے بارے میں، یا اس پس منظر کے بارے میں جو میں نے عرض کیا اپنا کوئی نقطہ نظر رکھتا ہے تو لے کے ہی آئے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب جنرل ایوب خان صاحب نے ماشاء اللہ لگایا تو ان کا ایک تصور تھا جو وہ لے کے آئے تھے۔ اس تصور کے تحت انہوں نے ایک نیا دستور بنایا، اس کے تحت انہوں نے بہت سے ادارے قائم کیے، اس کے تحت انہوں نے اس ملک کے اندر سے بہت سے اہل علم کا انتخاب کیا کہ وہ تحقیقات کریں، اور جو ان کا اپنا خیال تھا کہ اسلام کو ایسا ہونا چاہیے یا اسلام کی یہ تعبیر ہمارے لیے ناگزیر ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ کام انہی کے زمانے میں ہوا۔ وہاں بھی کیا تھا کہ ایک شخص نے جب اقتدار سنبھال لیا ہے تو وہ اپنی شخصیت لے کے آیا ہے، وہ اپنے خیر و شر کے معیارات لے کے آیا ہے، اور اس کے دینی تصورات بھی ہیں۔ تو ضیاء الحق صاحب بھی اپنی شخصیت، اپنے دینی تصورات اور جو چیزیں انہوں نے اس سے پہلے سمجھی تھی انہی کے ساتھ آئے، اور جب وہ آئے تو ان کا چونکہ سارا پس منظر ہی ذہنی لحاظ سے مذہبی تھا، یعنی یہ بات کہ یہ ملک کیوں بنا ہے اس میں بھی وہی رائے رکھتے تھے جو عام طور پر مذہبی عناصر کی رائے ہے۔ اس میں حکومتیں کیسی ہونی چاہیے، ظاہر ہے کہ مذہب کو برتری حاصل ہونی چاہیے، اللہ کی حاکمیت ہونی چاہیے، یہ بھی ان کے سامنے اسی طرح موجود تھا۔ یہ ساری چیزیں ایسا نہیں کہ انہوں نے کسی سیاسی مقصد کے لیے اختیار کی، وہ اپنے پس منظر کے لحاظ سے ان سب چیزوں پر یقین رکھتے تھے۔ اب جب وہ آئے تو پہلے مرحلے میں تو ان کا خیال یہی ہوگا کہ ہم انتخابات کرائیں گے، اس وقت ایک صورتحال خراب ہوئی ہے چلے جائیں گے۔ لیکن جس وقت آدمی آتا ہے تو سب سے پہلے جو صورتحال پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے ایک غیر دستوری اقدام کیا ہے، غیر دستوری اقدام اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ یہ ہمارے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ اگر غیر دستوری اقدام کیا جائے گا تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ تو جب وہ آئے تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی کے شور و غوغا کے باوجود صورتحال یہ تھی اور یہی ہے کہ اگر انتخابات منصفانہ بھی کرائے گئے تو بھٹو صاحب دوبارہ اقتدار سنبھال لیں۔ یعنی صورتحال یہ نہیں ہے کہ وہ شکست کھا گئے تھے، جو کچھ دھاندلی وغیرہ ہوئی وہ اسی دائرے میں ہوئی تھی جس دائرے میں کوئی بھی شخص پاکستان میں جب اقتدار میں آتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ 2/3 اکثریت تو کم سے کم ملنی چاہیے۔ جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی تو اب گویا معاملہ تخت اور تختہ تھا، یعنی کیا کیا جائے، آ گئے آپ۔ اگر تو یہ معلوم ہوتا آنے کے بعد کہ فی الواقع اسی پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے جس پیمانے پہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ شور و غوغا تو ہمیشہ ایسے ہی اٹھایا جاتا ہے، اگر یہ معلوم ہوتا تو پھر انتخابات اگر 3 مہینے کے اندر 90 دن میں کرا دیے جاتے تو قومی اتحاد کے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آ جاتی، ان کے ہاتھ میں حکومت آ جاتی تو جو ان کے مذہبی تصورات تھے، جو ان کے خیالات تھے، ہم آہنگ ہو جاتے، تو ممکن ہے کہ وہ چلے جاتے واپس۔ لیکن جس وقت انہیں اندازہ ہوا کہ جو خیال کر کے اقتدار سنبھالا گیا تھا صورتحال وہ نہیں ہے، انتخابات ہوئے تو نتیجہ وہ نہیں نکلے گا جو مذہبی لوگ خیال کر رہے ہیں یا قومی اتحاد کے لوگ خیال کر رہے ہیں، بھٹو صاحب ہی کے حق میں نکلے گا۔ اور جب نکلے گا تو پھر انہیں یہ معلوم تھا کہ بھٹو صاحب کوئی عام نوعیت کے لیڈر نہیں ہے، وہ غیر معمولی طور پر ذہین لیڈر ہیں، ان کا ایک پس منظر ہے، ان کے اندر بھی ایک جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں ان کے اندر ایک فاشسٹ چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ موجود ہے۔ تو اگر انتخابات کرائے گئے اور وہ دوبارہ اقتدار میں آ گئے
تو کم سے کم اس وقت جن لوگوں نے یہ اقدام کیا ہے ان کی تو اولاد کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اسی کو اس زمانے میں ہمارے ایک بڑے لیڈر ولی خان صاحب نے اس طرح تعبیر کیا تھا کہ قبر ایک ہے اور مردے دو ہوں گے، تو ان میں سے کسی ایک ہی کا انتخاب ہونا ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر وہ زندگی موت کے مرحلے پر فیصلہ کر لیا گیا کہ اب مثبت نتائج نکلیں گے تو انتخابات کرائے جائیں گے۔ دلچسپ۔ اس کو وہ ایسے ہی بیان بھی کرتے تھے، اور میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جس ملک میں بھی خالص دستوری حکومت نہ ہو، جیسے ہمارے ملک میں نہیں ہے، وہاں اصلاً فوج دستور کے پیچھے بیٹھ کے حکومت کرتی ہے، اس میں کبھی منصفانہ انتخابات ہو ہی نہیں سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ بڑی اچھی تعبیر انہوں نے اختیار کی تھی کہ مثبت نتائج نکلیں گے تو انتخابات کرا دیں گے، نہیں نکلیں گے تو نہیں کرائیں گے، یہی صورتحال تھی۔ چنانچہ پھر وہ انتخابات ملتوی ہوتے چلے گئے، مثبت نتائج کی توقع اور دور ہوتی چلی گئی۔ یہ واقعہ ہے کہ اگر 3 مہینے بعد کرائے جاتے تو بھٹو صاحب جیت جاتے، لیکن سادہ اکثریت سے جیتتے۔ اگر اس کے بعد کسی وقت کرائے جاتے تو 2/3 اکثریت سے جیتتے۔ اگر 3-4 سال بعد کرائے جاتے تو شاید بالکل ہی سویپ کر جاتے، اور یہ ایسے ہی ہوتا، یعنی ہوتا ہی ایسے ہے عام طور پر، دنیا بھر کی تاریخ میں اسی طرح سے ہوا ہے۔ تو گویا ہر آنے والا دن یہ بتاتا چلا گیا کہ نہیں کرانے، تو پھر ظاہر ہے کہ جب زندگی موت کا مرحلہ ہوتا ہے تو آدمی ایک اور استدلال قائم کرتا ہے، اور وہ یہ کہ اب تو اضطرار ہو گیا، اب جھوٹ بولنے میں بھی کیا مانے ہے، اضطرار میں تو حرام بھی کھایا جا سکتا ہے۔ تو پھر جھوٹ ایک کے بعد دوسرا جھوٹ وہ صادر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب مثبت نتائج کیسے نکالیں گے؟ یعنی جس شخص کے خلاف یہ مثبت نتائج نکالنے ہیں وہ تو مقبول سے مقبول تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اگرچہ جیل میں ہے، اگرچہ جیل میں ہے، جہاں بھی ہے کچھ نہیں فرق پڑتا اس سے، جیل تو یعنی باعث بن رہی ہے مزید مقبولیت کا۔ تو کیا کیا جائے؟ آدمی بھی بڑا ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، حکومت چلانا جانتا ہے، لیکن نا کسی لیڈر کے معاملے میں آپ 3 ہی چیزوں کو دیکھیں گے نا، یعنی وہ سیاسی عمل کے ضابطۂ اخلاق پر کتنا عمل کرتا ہے، کمپیٹنس کتنی ہے، اہلیت کتنی ہے، ویژن کیا ہے۔ ان کے ہاں یہ ساری چیزیں یعنی کسی آئیڈیل سطح پر نہ صحیح لیکن بڑی حد تک موجود تھیں۔ تو اس طرح کے لیڈر کے مقابلے میں اب کیا جائے؟ مثبت نتیجہ تو نکلتا نظر نہیں آ رہا۔ تو مثبت نتائج کو نکالنے کے لیے پھر پے در پے تجربات کیے گئے۔ وہ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں، غیر جماعتی انتخابات کرا کے دیکھ لیے جائیں، ایک اپنے طور پر نامزد کر کے شورا منتخب کرا کے دیکھ لی جائے، قائد اعظم کی کوئی ڈائریاں تلاش کر کے کوئی اور نظام بنا کے دیکھ لیا جائے۔ تو اس طرح کے بے شمار تجربات ہیں جو پے در پے ہوئے، لیکن اب ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، یعنی اس مخمصے میں پوری کی پوری انتظامیہ پھنسی ہوئی ہے، ہماری بھی پھنسے ہوئے ہیں اور ضیاء الحق صاحب بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب وہ اپنی شخصی خوبیوں کے لحاظ سے بہرحال ایک دیانتدار آدمی بھی ہیں، اسی طرح مذہب کے ساتھ بھی دلچسپی رکھتے ہیں، نمازی پرہیزگار بھی ہیں۔ یہ صورتحال تقاضا کر رہی ہے کہ اقتدار مجھے مل گیا ہے تو مجھے اسلام کی خدمت بھی کرنی چاہیے، اور مذہبی لوگوں کے لیے بھی اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا تھا کہ ایسا بلا شرکت غیر اقتدار مل جائے اور اس میں پھر جو پرانے خواب ہیں وہ پورے نہ کیے جائیں۔ تو مذہبی اقدامات کی بھی ایک پوری تاریخ وجود میں آئی اس کے نتیجے میں۔ ان مذہبی اقدامات کو جب بھی کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو اس میں میں آپ تو زیر بحث نہیں آئیں گے نا، جو مذہبیت موجود ہے اسی سے رجوع کیا جائے گا۔ جو مذہبیت موجود ہے اس پر ایک علامہ اقبال کا یہ تبصرہ بہت کافی ہے کہ وہ جس طرح سے مذہب کو دیکھتی ہے یا دیکھ رہی ہے اس کی ریلیونس جدید دور کے ساتھ قائم ہی نہیں کی جا سکتی۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں کہیں بھی قائم نہیں کی جا سکی۔ اس لیے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے مذہبی فکر کی تشکیل جدید کی ضرورت ہے، اس کے بغیر یہ متعلق ہی نہیں ہو سکتا دور حاضر کے ساتھ۔ تو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام اسی مقصد کے لیے دیے گئے خطبات تھے، وہ ہوا نہیں تھا۔ جو کچھ مذہبی فکر تھا وہ بیچارے اسی کی جانب رجوع کرتے تھے، اسی کے لحاظ سے کچھ حدود نافذ کیے گئے، اسی کے لحاظ سے کوئی زکوٰۃ کا نظام بنایا گیا، اسی کے لحاظ سے کچھ لوگوں کو نمازیں پڑھائی گئیں، اسی کے لحاظ سے کچھ میڈیا پر پابندیاں لگائی گئیں۔ تو اس طرح کے جتنے اقدامات تھے وہ جہاں سے ایک فقہی مذہب دیکھتا ہے چیزوں کو وہیں سے ہوئے۔ یہ بصیرت کہ سوسائٹی کہاں کھڑی ہے، زمانہ کیا کروٹیں لے چکا ہے، بات کہاں سے شروع کرنی ہے، اگر اس سوسائٹی کے اندر
دین سے کوئی تعلق پیدا کرنا ہے تو ریاست کی سطح پر کہاں سے ہم ابتدا کریں گے، وہ ساری چیزیں پس منظر میں چلی گئیں اور وہی فقہی چیزیں نمایاں ہو کر ہم ہونا شروع ہو گئیں۔ اس دوران میں ایک اور حادثہ یہ ہوا کہ افغانستان کے معاملات ایسی شکل اختیار کر گئے، تو آپ جانتے ہیں آپ کے دین میں ہمارے ہاں تو سب سے زیادہ جذبے کی چیز جہاد ہے، اس کا موقع بھی اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دیا، چنانچہ وہ اس میں بھی پوری قوت کے ساتھ شامل ہوئے، اور اس میں بظاہر یہ امکانات نظر آنے لگ گئے کہ یہ جو ریاستیں ہیں ان سے شاید ہمارا تعلق پیدا ہو جائے گا۔ تو اوپر 8-9 ریاستیں ہیں، ازبکستان، قازقستان اور یہ اور سب، اور اس طرح شاید ہم ایک بڑا بلاک بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ایک طرف یہ کہ یہاں سوویت یونین کو باہر نکالا جائے، اور دوسری جانب یہ کہ آگے مستقبل میں بھی کئی پاکستان نظر آ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑے جذبے کو پیدا کرنے کا باعث بنا۔ تو یہ وہ در حقیقت پس منظر ہے جس میں ضیاء الحق صاحب کی شخصیت کو سمجھنا چاہیے۔ شخصی لحاظ سے اگر اب بھی مجھ سے آپ پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ مذہب کے معاملے میں وہ کسی کو کوئی فریب نہیں دے رہے تھے۔ جو مذہب ان کو سمجھایا گیا، جس مذہب کو وہ جانتے تھے، جو مذہب اس وقت علماء نے ان کو بتایا، انہوں نے اپنی طرف سے اس پر ریاست کے نظم میں بھی عمل کرنے کی مخلصانہ کوششیں کی۔ وہ مذہب کیا تھا، اس کی تعبیر کیا تھی، اس میں کیا غلطیاں ہیں، وہ کس طرح سے سوسائٹی کے ساتھ ریلیونٹ نہیں ہوتا، اس میں ترتیب کیا ہونی چاہیے، یہ ظاہر ہے کہ ان پر الہام نہیں ہونی تھی۔ تو مسلمانوں کا علم جو کچھ بتا رہا تھا اس کے لحاظ سے وہ کر رہے تھے۔ اسی طرح کا معاملہ جہاد و قتال کا ہے۔ اس وقت ابھی دیکھیے یہ غزہ میں کتنا ظلم ہوا ہے، اس ظلم کی ابتدا کس نے کی ہے؟ حماس نے کی ہے، لیکن مسلمانوں کی مذہبی قیادت کیا فی الواقع اس صورتحال کو سمجھ سکی؟ جس طریقے کی تقریریں کی گئیں، جیسا جذبہ لوگوں میں پیدا کیا گیا، اب کوئی نہیں بول رہا، لیکن یہ سب ہو گیا۔ تو اسی طرح کی صورتحال اس وقت بھی پھر ایک کے بعد دوسرے اقدام کا ایک سائیکل بنتا ہے، اس پہ آپ چلتے چلے جاتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ذرا اور طریقے سے اس افغان جہاد کی ابتدا ہوئی، اور ہمیں بھی اس وقت یہ خیال تھا کہ یہ اچھا کام ہی ہو جائے گا، لیکن بعد کے زمانوں میں پھر مذہبی جماعتیں اور تنظیمیں استعمال میں آنا شروع ہو گئیں۔ بالکل وہی صورت پیدا ہو گئی جو مشرقی پاکستان میں کی گئی تھی، اور اس کے نتائج پھر ہم نے دیکھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، پھر مسجدوں میں بم چلے، پھر ہماری پوری سوسائٹی کا تانا بانا بالکل بکھر کر رہ گیا۔ تو ان کے مخلصانہ اقدامات کے باوجود نہ مذہب کو کوئی فائدہ حاصل ہوا، اور نہ مسلمانوں کے جو عزائم ہیں اپنی عظمت رفتہ کی بازیافت کی، ان کو کوئی چیز حاصل ہوئی۔ یعنی پہلے ہم نے ایک بادشاہت سعودی عرب میں قائم کی ہوئی تھی، ایک ہم نے پاپائیت ایران میں قائم کی ہوئی ہے، اب ہم نے ایک اور نوعیت کی مذہبی آمریت افغانستان میں قائم کر دی۔ تو نتائج یہ نکلے اس کے، وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ خود ہماری سوسائٹی پر بھی اس کے کوئی اچھے اثرات نہیں ہوئے۔ اسلام کی گفتگو بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، یعنی واضح ہو گیا کہ یہی کچھ ہونا تھا، یہی شاہکار ہے تیرے ہنر کا، وہ معاملہ بھی ختم ہوا۔ اور جو کچھ دستور کو اور جمہوریت کو اور ایک ملک کے آگے نشو و نما پانے کو نقصان پہنچا، وہ غیر معمولی ہے۔ تو میں نے ان کی وفات پر بھی ان کے لیے اپنے اچھے جذبات کا اظہار کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شخصی لحاظ سے میری یہ رائے نہیں ہے کہ وہ کوئی غیر مخلص آدمی تھے۔ جو اقدام انہوں نے کیا، بس اس اقدام کے جال میں پھنستے چلے گئے اور ایک کے بعد دوسرا اقدام کرتے چلے گئے۔ بڑی خوبصورتی سے آپ نے وہ پورا کا پورا فکری منظرنامہ واضح کیا، جس کے پس منظر میں صدر جناب جنرل ضیاء الحق صاحب نے عنان اقتدار کو سنبھالا، اور پھر جو عملی اقدامات کی چند ضمنی توضیحی سوالات پھر موضوع کو انشاءاللہ سمیٹتے ہیں۔ آپ سے بھی بتائیے گا کہ ایک کلائمیکس نظر آتا ہے آپ کو، ظاہری بات ہے ملٹری کا پس منظر ہے اور مذہبیت بھی پوری طریقے سے موجود ہے، اس میں جو دستور کی حیثیت ہے، آئین اور اس کی بالادستی کی گفتگو ہے، اس میں پھر یہ کہنا درست ہوگا نا کہ ہمارے مذہبی لوگ اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ اصلاً دستور کو نہیں مانتی، دستور کو اس وقت تک مانا جاتا ہے جس وقت تک ان کے مقاصد کی تحصیل میں معاونت کا کردار ادا کرے، ورنہ ایک بڑا مشہور جملہ ہے ان کے بھی آئین کرتے رہتے ہیں لوگ، یہ آئین کا ہے، کاغذ کا ٹکڑا ہی تو ہے۔ جی آپ نے الفاظ صحیح نہیں انتخاب کیے، نہیں جمہوریت کو نہیں مانتی۔ دستور تو اصل میں جمہوریت کا کارنامہ ہے، یعنی اس کا دستور بنایا جاتا ہے نا۔ جب آپ جمہوریت کو بطور اصول مان لیتے ہیں تو پھر دستور بنایا جاتا ہے۔ دستور میں کیا ہوتا ہے؟
یہ کہ حکومت کیسے قائم ہوگی، انتخابات کیسے ہوں گے، ذمہ دار لوگ کیا ہوں گے، ان کی اہلیت کے معیارات کی یہی چیزیں بیان کی جاتی ہیں نا. تو ہمارا مذہبی طبقہ بھی جمہوریت کو کفر سمجھتا ہے، وہ اس کو نہیں مانتے. اور ہمارے ہاں افواج میں بھی اور بیوروکریسی میں بھی ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو یہی خیال کرتے ہیں کہ یہ جمہوریت بے وقت آ گئی ہے اور ہمارے ہاں اس کی کوئی جڑیں موجود نہیں ہیں اور ہمارے جیسے ملک کے لیے یہ موضوع بھی نہیں ہے. تو فوج ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہے کہ یہاں یا تو کوئی صدارتی نوعیت کا نظام بن جائے یا پھر چین کی طرح کی آمریت پر مبنی کوئی نظام بنے. ملک کی ترقی کے لیے یہی چیز ہو سکتی ہے، اور مخلصانہ طور پر یہی سمجھتے ہیں. رائے میں کیا غلطی ہے وہ ایک الگ بحث ہے، وہ ہم بہت تفصیل سے کر چکے ہیں. مذہبی طبقے کا بھی نقطہ نظر یہی ہے. ان کے ہاں جس طرح کا نظام اس وقت افغانستان میں طالبان نے قائم کیا ہے، یعنی مذہبی طبقے کی آمریت، وہ اسی کو دین کا تقاضا سمجھتے ہیں اور یہی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں. اچھا قاسم صاحب، دوسری بات یہ بتائیے گا کہ جس وقت مذہب کا نعرہ لگایا جاتا ہے، پاکستان کے تشکیل کے پس منظر میں بھی مذہبی بحث موجود ہے، عوام کی اکثریت بھی مسلمان ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب بھی مذہبی جماعتیں سیاست میں آ کر کوئی کردار ادا کرنا چاہتی ہیں تو اس وقت اس کا ایک کلائمیکس آیا ہوا ہے کہ ایک سیٹ بھی ان کو نہیں ملتی. اور دوسری طرف طاقت کے بل پر جس وقت حکومتیں یا فوج مذہب کو نافذ کرنا چاہتی ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسی طاقت کا نہاب اٹھتا ہے سماج اس مذہبیت کو اگل کر پھینک دیتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ کیا نتیجہ خاص کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ جو کچھ مذہبیت کے نام پر اس کو دیا جاتا ہے اس کو اصلاً قبول کرنے پہ آمادہ ہی نہیں ہے. دنیا بھر کے عوام کا یہی معاملہ ہے. یعنی جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی کو کسی چیز کا پابند بنا دیں اور ایک شخصی نوعیت کا نظام اس پر نافذ کر دیں، اس کو لوگ قبول نہیں کرتے. کبھی بھی تاریخ میں قبول نہیں کیا گیا. یہ استبداد کی بنیاد پر آپ نافذ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ لوگ قبول کریں، لوگ اس کو خود اپنے اوپر مسلط کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. یہی بات ہے جس کو میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ کو اسلام پر عمل کرنا ہے، میں تو نفاذ کا لفظی موضوع نہیں سمجھتا، اور ریاست کی سطح پر بھی عمل کرنا ہے تو اس کے طریقے قرآن سے سیکھنے چاہیے. اس وقت کا جو فقہی نظام ہے وہ بنا ہی آمریتوں کے تحت ہے، بادشاہتوں کے تحت بنا ہوا ہے. اس میں طاقت قوت موجود ہے، طاقت اور قوت کو سامنے رکھ کر آپ ایک نظام بناتے ہیں. اس طرح کے نظام کی ریلیونس یا اس کا متعلق ہونا نیچے اب کسی طرح بھی قابل قبول نہیں رہا ہوا. تو ہر جگہ اسی طرح کے کچھ کمپرومائز کیے جاتے ہیں. مصر میں دیکھ لیں، خود ملیشیا میں دیکھ لیں، انڈونیشیا میں دیکھ لیں، مراکش میں دیکھ لیں، الجزائر میں دیکھ لیں، ہر جگہ یہی صورتحال ہے. کہیں بھی لوگ جمہوری اصولوں پر وہ سب کچھ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اسی لیے یہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ اور آسان نہیں ہے، ورنہ 11 سال تک بلا شرکت غیر حکومت بھی کچھ حاصل نہیں کر سکے. بہت اہم نقطہ تھا. ہم سب آخری سوال آج کی نشست کا، جو کچھ ہم جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور پہ نظر دوڑاتے ہیں تو سب سے زیادہ جو مفاسد نظر آتے ہیں وہی یہ افغان جہاد کے بعد پاکستان کے سماجی، سیاسی، اسی طریقے سے مکالمے کا کلچر، پولرائزیشن پھیلی، یہاں پر اسلحہ آیا، اس کے بعد جس طریقے سے ایک شیرازہ بندی ہو گئی پوری قوم کی، دھڑوں میں لوگوں کو بانٹ دیا گیا. لیکن یہ سب کچھ ان کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے. اس کے اندر عالمی قوتیں، امریکہ موجود ہے، رشیا موجود ہے، ایک پراکسی وار کا طریقہ ہے. اگر ان کی جگہ کوئی بہت اچھی منتخب جمہوری حکومت بھی ہوتی تب بھی عالمی قوتوں کے آگے تو کوئی نہیں بول سکتا تھا، تو نتیجہ کیا مختلف نکلتا؟ نہیں، جمہوری حکومت ہوتی تو ویسے اقدامات کیوں کرتی؟ یعنی اس طرح کے اقدامات تو ہمیشہ بادشاہتوں میں ہوتے ہیں یا امریتوں میں ہوتے ہیں. امریکہ ان کو کہتا ہے کہ افغانستان میں ہمارا ساتھ دیں، جمہوری حکومت کیا کرتی؟ جمہوری حکومت اس معاملے کو اگر فی الواقع جمہوری ہوتی تو پارلیمنٹ میں لاتی، اور پارلیمنٹ میں یہ معاملہ زیر بحث آتا تو یہ شمولیت بھی اگر کرنے کا فیصلہ کیا جاتا تو اس احمقانہ طریقے سے نہ ہوتی جس کے بدترین نتائج نکلے. اس میں برے نتائج کہاں سے پیدا ہوئے ہیں؟ وہ یہ کہ مذہبی طبقات کو اس کے لیے استعمال کیا عام لوگوں کو اسلحہ دے دیا. عام لوگ نہیں بلکہ مذہبی طبقات، عام لوگوں کو بھی اگر اسلحہ دیا جائے گا تب بھی کنٹرول کرنا ممکن ہوتا ہے. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ پہلے دن سے یہاں 2 قوتیں موجود ہیں، ایک فوج کی قوت، دوسرے مذہبی طبقات. مذہبی طبقات کے پاس فتویٰ بھی تھا، دشنام بھی تھا، اب آپ نے بندوق بھی ان کے ہاتھ میں دے دی، تو اس سے تو فساد ہی پیدا ہونا تھا، اور وہ ہوا ہے، بہت بڑے پیمانے پر ہوا ہے.
اب تو بالکل واضح ہو گیا صدر جناب جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور اقتدار پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں وہ کیا نظریات تھے جو سامنے آتے ہیں اور مستقبل میں ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں. غامدی صاحب کا نقطہ نظر سامنے آیا. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.